8 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊँट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊँटों को लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूँ जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते तो चूंकि प्यार था ना, यराना था ना, हज़रत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माले गनीमत के ऊँट चले गए थे तो ले आता। तो हज़रत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे यार ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है, ले ओ सजना असा तोड़ निभाई, असा जान भी दिती तेरा तेरे, ये बड़ी ड्यूटी है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कैसे गुलाम को भेज देता, मुसलमानों का माल है, जब ड्यूटी मेरी है तो कैसे किसी को भेजता। ये आजमाइश है, ये दुख है। 22-24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हज़रत उस्मान गनी, उनका दौर आ गया। यानी वो शख्स जिसने चढ़ती जवानी में भी नजरें झुका के रखी, और जिस शख्स ने अपना सारा माल दीन पर कुर्बान कर दिया, उसके घर का घेरा तंग कर लिया गया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हजरत उस्मान पर आई, बड़ी। और जनाब उस्मान गनी का हाल यह है कि 40 दिन गुजर गए। जिस शख्स के अपने जाती मसारफ लाखों करोड़ों में लोगों पर खर्च होते हैं, 40 दिन से उसने खाना नहीं खाया, उसे ढब और सलीके से रोटी पानी नहीं मिला, घर में कैद हैं। लोगों ने कहा उस्मान हमें इजाज़त दे दें हम लड़ें। कहने लगे कैसे दे दूँ, हुजूर का मदीना और मेरी वजह से खून बह जाए, बस मेरे ऊपर आई है तो मैं निभाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। कहा फिर उस्मान खिलाफत, फरमाया यार ये भी मेरी मजबूरी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया था उस्मान अल्लाह तुम्हें कमीज़ पहनाएगा, लोग उतारना चाहेंगे, देखना उतारना ना, वो कमीज़ ना उतारना कैसे छोड़ दूँ। हज़रत उस्मान भी शहीद हो गए, जनाब उमर भी शहीद हो गए। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा, वो क्या 9-10 साल की उम्र से हुजूर के साथ चले। अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं मेरी तामत ज़्यादा फट गई है, अब तो पैबंद लगने की जगह भी कोई नहीं बची, ये ज़्यादा फट गई है। अगर मज़ीद पैबंद लग सकते होते तो मैं ज़ीरा ना बेचता, ये मेरी ज़ीरा कोई ख़रीद ले, कोई ख़रीद ले ज़ीरा। हज़रत मौला अली शेर खुदा 63 साल की उम्र मुबारक, और जब कूफे में आपको खंजर लगा, जख्म लगा, तो लोग बेटे को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन जनाबे शेर खुदा मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा अल अता हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए, इधर देखिएगा, और मुस्कुरा के पता क्या फरमाने लगे, कहने लगे फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लो भाई काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया है, कामयाब। हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां ना कट कट के बाहर गिर रही। उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी, महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली, जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया, रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं, मुस्तफ़ा का नवासा हूं, मैं पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं। बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला दीन में जो लोग सख्त होते हैं ना, उन पर मुश्किलें भी सख्त डालता है। ये हदीस पाक आपको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मिलेगी, इब्ने माजा तिरमिज़ी में मिलेगी। फरमाया जितना कोई दीन में सख्त होता है उतनी उसकी मुश्किलात भी सख्त होती हैं, और जितना कोई नरम होता है उतनी उसकी मुश्किल भी थोड़ी होती है। हुसैन इब्ने अली बड़े सख्त थे ना दीन में,
جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی، امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری کرنی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا، گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، گھر چھوڑنا، وہ جہاں انسان رہا ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ، جہاں وقت گزارا ہوتا ہے، کبھی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو خوابیں اپنے پرانے مکان کی آتی ہیں، خواب بھی کبھی آئے نا تو وہیں گھومتا انسان اپنے آپ کو پاتا ہے، لیکن امام حسین نے کہا کہ بس اب وقت آیا ہے تو اب یہ چھوڑنا ہے۔ ہم نہ قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا، بڑی جد و جہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا، اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی، کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغ معہ سعی، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو نا ذبح، تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر، جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائیں نا، جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے، دکھ قبول محمد بخشا، بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں، کبھی کنویں میں جائیں، کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکیں تو بچا لیں، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکیں، پھر کبھی یہاں بکیں، کبھی مصر کے بازار میں بکیں۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ امام حسین کی باری آئی، وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا، دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا،
لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پونچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا. وہ